عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل نمبر 2۔ آپ کہتے ہیں اس پہلے شعر میں، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ بہت خوبصورت شعر۔ آپ کہتے ہیں نہ گیا، الفاظ کے معنی کرتے ہیں نہ گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ کہاں کو؟ عدم کو۔ کسے کہتے ہیں عدم؟ آخرت کو۔ جو اگلی منزل ہے نا ہماری، جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، تو وہ مراد ہے عدم سے۔ نہ گیا کوئی عدم کو، آخرت کی طرف کوئی نہیں گیا۔ کس کیفیت میں نہیں گیا؟ آگے یہ حالت اور کیفیت لکھی ہے، دل شاداں لے کر، ایسا دل لے کر جو شاداں ہو، جو خوش ہو۔ کوئی بھی شخص کہتا ہے شیخ غلام حمدانی مصطفی دنیا سے ایسے نہیں گیا جو خوشی خوشی گیا ہو۔ یہاں سے کیا کیا نہ گئے، یہاں سے مراد یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ تو بیٹا، حسرت اس آرزو کو کہتے ہیں جو بڑی محنت مشقت کے باوجود پوری نہ ہو۔ آرزو جو پوری نہ ہو وہ حسرت بن جاتی ہے، وہ ارماں بن جاتے ہیں۔ گویا شیخ غلام حمدانی مصطفی کہتے ہیں یہاں سے جو گیا وہ حسرت و ارماں لے کے گیا ہے، وہ دل شاداں لے کے نہیں گیا۔ اس شعر کا بیٹا مرکزی خیال ہے، لوگ ارمانوں کی دنیا لے کر قبروں میں اتر گئے، لوگ اپنے حسرت لے کر قبر میں اتر گئے۔ تو عزیز طلبہ، شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ کوئی بھی خوشی خوشی عالم برزخ کی طرف نہیں جاتا۔ عزیز طلبہ، شاعر نے یہاں پہ جو یہ موضوع باندھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی خواہشات سے عبارت ہے۔ انسان دنیا میں تمناؤں کے لیے جیتا ہے اور انہی تمناؤں پر وہ مرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو عزیز طلبہ، انسان کے دل میں جو آرزو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، یہیں پہ وہ پروان چڑھتی ہے، وہ جوان ہوتی ہے، اور یہیں سے وہ تکمیل کے مراحل سے گزرتی۔ تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، مگر ضرورت ہر انسان کی پوری ہوتی۔ جو خواہشیں ہیں یہ ترقی کا رمز بھی ہیں، رموز بھی ہیں۔ خواہش پیدا ہو، پھر اس کے پیچھے جستجو آتی ہے، جد و جہد کوشش آتی ہے، محنت اور مشقت سے عبارت ہو کے انسان اس منزل کو پا لیتا ہے۔ مگر شاعر نے یہاں پہ جو کہا ہے، سورہ نازیات ہے، اس میں اللہ پاک نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے، توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، فرشتے
گھسیٹ کے انہیں موت کے دروازے سے گزارتے ہیں۔ تو بیٹا موت اٹل حقیقت ہے، موت سب پہ آنی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی خواہشات کو بہت کم رکھیں، جس کی خواہشات جتنی کم ہوں گی وہ اتنی آسانی کے ساتھ کیا ہے، وہ اس جہاں کو چھوڑ کے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی خواہشات کے ہم اسیر ہو کے رہ گئے، اپنی آرزوؤں کے اسیر ہو کے رہ گئے، ہم حسرت و ارمان کے اسیر ہو کے رہ گئے، تو بہت ساری آرزویں ایسی ہوں گی جو پیاسی رہیں گی، جو تشنا لب رہیں گی، جو ادھوری رہیں گی، جو مکمل نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں شاعر نے یہ سبق دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو کم رکھو، نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں، نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں، یوں ہی عمر ساری گزر جائے گی۔ تو بیٹا عمر تو پھر ساری کی ساری ایسے ہی گزر جائے گی۔ اگرچہ انسان کے دل میں بے شمار خواہشات جنم لیتی ہیں، انسان کی ساری خواہشات کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ خواہشات ادھورے رہ جانے کا سبب بذات خود انسان ہے۔ کبھی کبھار انسان اس چیز کی آرزو کر بیٹھتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان ناممکن کی خواہش کر بیٹھتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ تو مصحفی کا موقف بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں کئی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ خواہشات کا سلسلہ تو یہ موت تک، بستر مرگ تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے، اس کی حسرتیں اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہیں، اس کے ارمان اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو داغ دہلوی کہتے ہیں ہم اس جہاں سے ارمان لے کے جائیں گے، ہم اس جہاں سے ارمان لے کے جائیں گے، خدا کے گھر یہی سامان لے کے جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو آرزوؤں کی وسعت ہے نا، یہ عذاب ہے، اور ان کی کم سے کم چاہت یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی آدمی جتنا زیادہ دنیا کو دل میں بسائے گا، اللہ رب العزت اس سے اتنا دور ہوگا، اور یوم حساب کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اگر انسان اس دنیا کو محض ایک سرائے سمجھے، کچھ لمحوں کے لیے رکنا ہے، آگے جانا ہے، تو انسان خوش و خرم اس دنیا سے جائے گا۔ اگر اسے منزل سمجھ بیٹھے گا تو پھر اسے چھوڑنا عذاب ہوگا، اور چھوڑنا تو بہرکیف ہے ہی، کیونکہ رہنا تم نے یہاں مدام نہیں، رہنا تم نے یہاں مدام نہیں، دل لگانے کا یہ مقام نہیں۔ تو بیٹا دنیا ایسی جگہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کو بیٹا سمجھا دوں، اللہ رب العزت نے بیسک جو جہان آباد کرنا ہے وہ جنت ہے، مگر جنت سے پہلے اس نے ہمارے لیے ایک امتحان گاہ، ایک آزمائش گاہ اس دنیا میں رکھی۔ اب جو اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو صالحیت کے مرتبے پہ فائز کرے گا، جنت میں صرف وہ داخل ہوگا۔ لہٰذا یہ دنیا میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم صالحین میں سے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے اس کی چیزوں سے دل نہیں لگانا، کیونکہ ہماری زندگی مرنے کے بعد تو شروع ہوگی۔ جو کافر ہے اس کی زندگی صرف یہی دنیا ہے،
وہ جتنا جینا چاہتا ہے، وہ جیسے جینا چاہتا ہے وہ جی لے، کیونکہ اس دنیا کے بعد اس کے لیے صرف جہنم ہے، صرف دوزخ ہے جسم کا وہ ایندھن بنے گا۔ لہٰذا جو جنت ہے اس کی خوبیوں کا، اس زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہی ہے بیٹا، کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بیٹا کیا ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس دنیا کو فانی سمجھیں، اس کو عارضی سمجھیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے صرف ایک پل اس دنیا میں بسر کیا ہے اور ہم آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے زندگی اپنی حباب کی سی ہے، زندگی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ اس دنیا سے ہم نے کنارہ کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ابھی ہم شروع کرتے ہیں شعر نمبر 2، غزل نمبر 2 کا۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی اس شعر میں کہتے ہیں، باغ وہ دشت جنون تھا کہ کبھی جس میں سے، یہ بڑا اہم شعر ہے بیٹا، باغ وہ دشت جنون تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر، کہ جو لالا و گل، جو پھول کے دو پھولوں کے نام ہیں، ایک پھول لالا، ایک پھول گل، گلاب کا پھول، یہ ثابت اپنے گریبان کو لے کے نہیں گئے، یہ اپنے گریبان کو تار تار کر کے لے کے گئے ہیں، تو ان کا گریبان جو ہے نا یہ پھٹا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، شاعر نے اس دنیا کو باغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ان کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ باغ، باغ سے مراد تو جو ایک پارک ہے، اس سے مراد دنیا ہے۔ باغ وہ دشت جنون تھا، یہ جو دنیا ہے یہ جنون کا دشت ہے، یہ صحرا ہے جہاں پہ جنون ہے، جہاں پہ جو ہے نا یہ جو عشق والے لوگ موجود ہیں، کہ کبھی جس میں سے، کہ اس دنیا سے کبھی بھی کوئی بھی اپنے گریبان کو ثابت لے کے نہیں گیا۔ گویا اس شعر کا مرکزی خیال ہے، جوش جنوں کے ہاتھوں لالا و گل چاکے گریباں ہیں، لالے کا پھول بھی اور گل کا پھول بھی ان کے گریبان چاک چاک ہے۔ عزیز طلبہ، جب تک پھول کلی کی صورت میں ہو تو وہ یوں بند ہوتا ہے جیسے ایک انسان کی جو مٹھی ہے یہ بند ہے، اور جب وہ کلی سے پھول بنتا ہے تو پھر کیا ہے، یہ جو ہاتھ کی جو یہ مٹھی ہے پھر یہ کھل جاتی ہے۔ ایسے ہی کلی سے جب وہ پھول بنتا ہے تو اس کا جو گریبان ہے وہ تار تار ہوتا ہے، تو پھر وہ پھول کا روپ دھارتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ایک کلی سے وہ پھول بنتا ہے تو اس کا گریبان سلامت نہیں رہتا، تو جو اس دنیا میں آیا ہے اور پھر اس دنیا سے جائے گا، اس کا گریبان سلامت نہیں رہے گا۔ اس کا بیٹا پہلی سینس اس کی یہ ہے، ہم جب خدا کی بارگاہ سے اس دنیا میں آئے تھے، جو عفت، جو پاک دامنی ہم اپنے رب سے لے کے آئے تھے، دنیا میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس میں فرق آتا گیا، اس میں کمی آتی گئی۔ ہمارے دامن پہ دانستہ، غیر دانستہ کچھ غلطیاں، کچھ گناہ
ہمارے دامن میں شامل ہوتے گئے۔ لہٰذا شاعر نے یہاں پہ یہ ہمیں کہا ہے کہ جب دنیا میں آئے تھے اور اب دنیا سے جا رہے ہیں، وہ عفت، وہ پاک دامنی جو خدا کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے، وہ لے کے ہم یہاں سے نہیں جا رہے، گویا ہم اپنے گریباں کو ثابت لے کے یہاں سے نہیں جا رہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر نے یہاں پہ یہ کہا ہے باغ بھی ایک جنگل ہے، ایک صحرا ہے جہاں جنون والوں کا ڈیرا ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں پہ جنون ہے، ہر پھول کا گریبان پھٹا ہے، لالا و گل کے دامن بھی تار تار ہیں۔ تو بیٹا عاشق جو ہوتا ہے نا، اس کی کچھ علامات ہیں۔ وہ گریباں کو چاک کرتا ہے، اور جو گریباں کو چاک کرنا ہے اس کی بھی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت غم ہے اور دوسری علامت دیوانگی ہے۔ جب انسان کو کوئی غم لگتا ہے تو اس کا گریبان چاک ہوتا ہے۔ اس طرح دیوانگی میں بھی لباس سلامت نہیں رہتا۔ محبت میں یہ دونوں کیفیتیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ جب محبت کرنے والے سے اس کا محبوب دور ہوتا ہے، اسے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بہار کے موسم میں جب چاروں طرف پھول کھلے ہوں، ماحول خوشگوار ہو، روح کی اداسی کے تضاد کے نتیجے میں انسان گھٹن میں آتا ہے، اس کی گھٹن بڑھتی ہے، دیوانگی کی صورت اختیار کرتی ہے، پھر انسان جنگل کی طرف بھاگتا ہے، صحرا کی طرف بھاگتا ہے۔ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحنے گل چھوڑ چلا، دل میرا پاگل نکلا۔ تو عزیز طلباء، عاشق کی پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ جو پھول ہوتے ہیں نا، یہ حسن کی علامت ہے۔ مصطفی کا موقف ہے کہ باغ میں پھولوں کا گریبان بھی چاک دکھائی دیتا ہے۔ گویا یہ دیوانگی اور غم صرف عشق کا مقدر نہیں ہے، بلکہ حسن کی قسمت میں بھی یہی کچھ ہے۔ اس باغ کو اگر دنیا کے معنی میں لیا جائے تو پھر مفہوم یہی ہے، یہاں ہر کوئی چاک کے گریباں پھر رہا ہے۔ اے عشق تو نے، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ تو بیٹا عشق کی تو کیفیت ہے، یہ جہاں سے سر اٹھاتا ہے اسی کو جو ہے نا یہ نیچا بٹھا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر نے یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ موقف اپنایا ہے۔ بیٹا جب تک کوئی شخص لباس عشق نہیں نہ پہنتا، عاشقوں جیسا لباس وہ نہیں پہنتا، عاشقوں جیسے اس کے حالات نہیں ہوتے، تو وہ کبھی بھی عشق کی منزل پہ فائز نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی عشق کا استعارہ نہیں بن سکتا۔ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے عشق کے ایسے استعاروں کے ساتھ۔ کسی جانب ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب اسلام قبول کر لیا، کون کون سی تکالیف ہیں جس کو انہوں نے برداشت نہ کیا ہو، مگر کبھی بھی اپنی زبان سے عہد کا نعرہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اور ایسے ہی عشق کے استعاروں میں ہمارے پاس بے شمار نام ہیں۔ ان ناموں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ہر دفعہ میدان جہاد میں اس لیے جاتے ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہے، شہادت جو ہے نا اس کا منصب پانا ہے، اور اتنی جو ہے نا جاں فشانی سے ان مارکوں میں لڑتے ہیں۔
مگر شہادت آپ کو نصیب نہ ہوئی، آپ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، بستر مرگ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق مولا علی شیر خدا آپ کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جوش میں آ کے آپ اپنی چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، اپنے جسم سے اپنی قمیض اتارتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین ذرا دیکھیں تو صحیح میرے جسم پہ کوئی تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ تیر، تلوار یا نیزوں کا گھاؤ نہ لگا ہو، تو مجھے بتائیں مجھے شہادت کیوں نہ ملی؟ تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا اس لیے کہ آپ سیف اللہ ہیں، آپ اللہ کی تلوار ہیں، دنیا میں کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا، وہ اس کو موت سے ہمکنار کر سکتا، اور مجھے یہ یقین ہے اللہ رب العزت آپ کو شہداء سے بڑا مرتبہ دے گا۔ تو لہٰذا بیٹا یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں انہوں نے لباس عشق پہنا ہوتا ہے اور اپنے عشق کی وجہ سے یہ چاکے گریباں رہتے ہیں۔ جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، گل سے بھی ہو سکی نہ گریباں کی احتیاط۔ تو کسی سے بھی بہار کے موسم میں اپنے گریباں کی احتیاط نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلبہ اب چلتے ہیں شیخ غلام حمدانی مصطفی کی شعر نمبر 3 پہ۔ آپ کہتے ہیں پردہ رخسار میں سو رہے جا کر افسوس، خاک کے پردے میں، پردہ خاک بیٹا کہتے ہیں خاک کا پردہ، مٹی کا پردہ۔ جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں نا وہ خاک کا پردہ اوڑھ لیتے ہیں، وہ خاک کے نیچے مٹی میں جا کے سو رہتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، وہ مزے کی نیند سو جاتے ہیں۔ سو رہے جا کر افسوس، افسوس وہ ہم سے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو کے اپنے چہروں پہ مٹی کا پردہ اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ پردہ رخسار پہ، رخسار کہتے ہیں چہرے کو، رخسار پہ، پردہ رخسار پہ اپنے جو چہرہ ہے نا اس پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر، ماہ کہتے ہیں چاند کو، تاباں کہتے ہیں چمکتا ہوا چاند، جو 14ویں رات کا چاند ہے نا چمکتا دمکتا، ایسے چہروں والے لوگ افسوس وہ مٹی کے نیچے جا کے سو چکے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے زیر زمین کتنے ہی زیادہ چاند چہرے چھپے ہیں، بہت سارے چاند چہرے وہ اس زمین کے نیچے جا کے سو چکے ہیں۔ خوبصورت لوگ جو ہیں وہ قبروں میں منو مٹی تلے دفن ہیں، ان کے پھولوں جیسے رخسار پر مٹی نے اپنی ردا تان دی ہے اور ان کے چہرے چھپ چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو خوبصورت لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بیٹا وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کے وہ منو مٹی تلے جا کے سو چکے ہیں۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سے یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ شخص بھی ہمیں چھوڑ کے قبر کی طرف راہ عدم اختیار کر چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہی لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ انسان کو جس شے سے محبت ہوتی ہے نا وہ اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، فیس ٹو فیس اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہے،
اور جیسے جیسے محبت زیادہ ہو دیکھنے کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی ایسی ہستی جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو انسان کے لیے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اس کی نظریں اس ہستی کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں۔ دنیا میں انسان مختلف افراد سے اپنی گہری وابستگی رکھتے ہیں، جب اس کے عزیز اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ یہ سوچتا ہے اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے، کس کا ماتم کیجئے۔ بیٹا مصطفی کا موقف یہی ہے، موت کے جو بے رحم پنجے ہیں ان سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور ہمارے جو چاند چہرے ہیں جو ہماری زندگی کی علامت ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے اور وہ اس شعبے کی پہچان بنے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے جب تک یہ اپنے عہدے پہ فائز ہے میرے کسی کام میں بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی ہیچ نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ اس امید کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہے، جیسا کہ چودھری رحمت علی ہے، اور ہماری تاریخ کے بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ مگر کیا ہے، یہ جو زندگی ہے نا یہ فانی ہے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان، کائنات کی ہر چیز فنا ہے۔ تو یہ جو چمکتے چاند ہیں، یہ جو خوبصورت چہرے ہیں، آخر انہوں نے بھی خاک کے نیچے سو جانا ہے۔ گویا موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو شاعر نے اس شعر کے اندر جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں ان کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان کے ہونے سے دنیا میں رونق ہے، دنیا میں روشنی ہے۔ تو بیٹا موت اسی چیز کا نام ہے کہ وہ زندگی کے چراغوں کو بجھا جاتی ہے۔ موت تو آتی ہی چاند جیسے چہروں کو مٹی میں ملانے کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مرنا سب نے ہے، مگر اپنے حصے کا کام ہم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ موت لے جائے گی ماہ پاروں کو، دیکھیں کتنا یہ ظلم ہے، کتنا ستم ہے۔ موت لے جائے گی ماہ پاروں کو، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ تو بیٹا مصطفی کا موقف یہی ہے کہ موت کے بے رحم پنجوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت اٹل حقیقت ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ دنیا فانی ہے، جو زندگی لے رہا ہے یہ موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا شعر نمبر 3۔ مجھے امید ہے آپ کو ان تینوں شعروں کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ اس کو اچھی طرح سے بیٹا یاد کیجئے گا۔ والسلام۔